یہ جو ابھی ہم ملکی صورتحال کی تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن کل سب سے پہلے تو جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے، میں اس کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی جو آپ لوگوں کو دوبارہ سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو مسائل ہیں، مطالبات ہیں، اور اسپیسیفکلی اگر ہم بلدیاتی نظام کو دیکھیں تو اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں جو ڈسکشن میں آئی ہیں کل؟ ایم کیو ایم کے وفد کی جو کل ملاقات ہوئی اس میں بنیادی طور پر تو ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ جو حکومت میں ہم شامل ہوئے ہیں تو اس کا ایک بنیادی نقطہ یہی تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ابہام کو ختم کریں جو 140A میں بلا وجہ پیدا کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 140 ہے جو آئین کا ہے کہ اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہر صوبائی حکومت کے زیر نگرانی بلدیاتی نظام، شہری اور مقامی حکومت کے ادارے قائم ہونے چاہیے اور انہیں انتظامی، مالی اور سیاسی اختیارات ملنے چاہیے، اور اس پر مختلف صوبوں کی جو توجہ یا تشریح ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ تو سپریم کورٹ میں ہم گئے تھے، آرٹیکل 140 کے تحت پٹیشن کی تھی، تو انہوں نے سپریم کورٹ نے بھی ہماری پٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن اس کے باوجود صوبے زیادہ تر اپنے بلدیاتی قانون میں ترمیم نہیں کر رہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں چین جیسے ملک میں بھی جہاں ون پارٹی رول ہے، لیکن وہاں کا جو مقامی حکومت کا شہری اور بلدیاتی نظام ہے وہ اس قدر مؤثر، باوسیلہ اور با اختیار ہے کہ وہ شہر و وہ ضلع اس ملک کے ترقی کے انجن بنے۔ پاکستان میں 130 ضلع اور شہر ہے۔ اصل میں ہماری معاشی بدحالی اور معاشی بحران، مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ بھی اگر ممکن ہے تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کر رہا ہوں کہ وہ بھی بلدیاتی جو ادارے ہیں، شہری مقامی حکومت ہے، انہیں اختیارات بھی دیے جائیں جو بنیادی طور پر ہیں، اور وسائل بھی انہیں براہ راست مرکز سے دیے جائیں، کیونکہ ابھی وسائل دیے جاتے ہیں صوبوں کے ذریعے سے، تو جو مرکز سے صوبوں کا آتے ہیں پھر صوبوں کے رحم و کرم پر یہ وسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہے معاشی مضبوطی اور استحکام میں، اور معاشی ترقی میں، اور مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے، اور پھر عوام کی بنیادی مسائل، پانی، نکاسی آب، اور اسی طریقے سے سڑکیں ہیں، اور جو دیگر بنیادی سہولیات ہیں اس میں تعمیرات آتی ہیں، ہاؤسنگ کا شعبہ آتا ہے، بنیادی تعلیم آتی ہے، چھوٹی گھریلو صنعتیں آتی ہیں، پھر امن و امان کہ اس میں بھی مطلب یہ کہ تیسری دنیا کی ممالک میں بھی ایسا بلدیاتی نظام ہے کہ کمیونٹی پولیس کا وہاں پر نظام ہے، جو اس بات پر محلوں میں، علاقوں میں نظر رکھتے ہیں کہ بھئی جو مختلف جرائم ہے اس کا رجحان کیا ہے، کہاں گنجان آبادیوں میں اس طرح کی، پھر اس کے بعد انتہا پسندی، دہشت گردی، یا کوئی کسی قسم کی مذہبی لسانی منافرت۔ تو میرے خیال میں امن و امان قائم کرنے میں بھی بلدیاتی اداروں کا اور کسی بھی ضلع اور شہر کے میئر کا یا چیئرمین کا ایک بڑا رول ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں ہے لیکن ہمارے پاس نہیں، اسی وجہ سے ہماری بہت ساری پالیسیز جو ہم بالا ہی بالا بناتے ہیں، مرکز میں بناتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے شاید سر اور دھڑ تو ہوتے ہیں لیکن اس کے پیر نہیں ہوتے، وہ زمین پر نہیں لگتے۔ تو میرے خیال میں یہ ہم نے اپنا جو آئینی ترمیمی بل ہے اس پر زور دیا کہ وہ منظور شاید نہ ہو، 2/3 اکثریت ہے نہیں، لیکن کم از کم اس کو لے کر مشترکہ طور پر ہم سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں تو شاید وہ ان کو بھی احساس ہو کہ بھئی یہ ایک تیسری سطح کی جمہوریت ہے، اس کے بغیر باقی جو عمارت ہے جمہوریت کی کھوکھلی ہے، بیکار ہے۔ یہ اکیڈمیز ہیں، نرسریز ہیں، یہاں سے لیڈرشپ بھی آتی ہے، اور یہ لوگوں کے در پر جو ہے وہ دہلیز پر ہم انصاف کو، بنیادی مسائل کو وہاں ان کی دہلیز پہ حل کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس نظام کو اب مضبوط ہونا چاہیے، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ پھر دوسرا جو ہمارا ایجنڈا تھا وہ ڈیولپمنٹ ورکس کا تھا کہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ختم ہو جانے کے بعد جو وفاقی منصوبے مختلف پاکستان کے شہروں میں اور فار دیٹ میٹر کراچی میں، تو کیا وہ منصوبے اب کون ایگزیکیوٹ کرے گا؟ تو اس کے لیے ایک ادارہ ہے سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نا، تو اسے زیادہ مؤثر، اسے زیادہ فعال اور متحرک بنایا جائے، اور اس کی پھر مانیٹرنگ ہو کسی طریقے سے MNAs کی ٹیم کے ذریعے سے، تو وہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ جو تھا وہ IPPs کا تھا کہ انہیں انگیج کیا جائے، جو IPPs کے مالکان ہیں 75% پاکستانی ہیں، انہیں اللہ رسول کا پاکستان کی ریاست، 25 کروڑ عوام، اور ان کی جو یہ جو ان کا درد ہے وہ اس کا احساس انہیں دلایا جائے کہ محسوس کریں کہ
دو ہزار ارب روپے کیپیسٹی چارجز میں حکومت انہیں دے رہی ہے عوام کے ٹیکسوں اور جو سارا بوجھ عوام پر جاتا ہے بجلی کے بلوں کی صورت میں، جو ویسے بھی مبالغہ آمیز ہوتے ہیں اور ہر طرح کے اس میں چارجز سر چارجز سب لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر کے الیکٹرک نے تو ایک پبلک پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ کے ذریعے سے گردشی قرضوں کا بوجھ بھی ڈالا ہے جو ہم پہ نہیں بنتا، تو حکومت کے خلاف بھی یہ احتجاج ہے جو ہم شاید کرنے جا رہے ہیں، اور کے الیکٹرک کے بھی خلاف ہے۔ اور کے الیکٹرک کا ایک الگ سر چارج ہے 1.5 روپے فی یونٹ کا، تو 3.5 ہم دیتے ہیں گردشی قرضوں کا، 1.5 روپیہ ہم دیتے ہیں جو ہے وہ کے الیکٹرک کا اپنا کوئی سر چارج ہے۔ پھر اسی طریقے سے ٹیکسوں کی بھرمار ہے نا، تیل پر جو پیٹرولیم لیوی ہے، پھر 17% کا ٹیکس ہے، اسی تیل سے جب بجلی بنتی ہے تو پھر 17% کا یہ ڈبل جیو پارٹی کہلاتی ہے کہ ایک ہی چیز پر جو را مٹیریل ہے بجلی کی، تیل سے اگر بجلی بنتی ہے تو اگر تیل پہ ٹیکس لگ گیا تو پھر بجلی پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، اور اگر بجلی پہ لگانا تو پھر تیل پہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو غیر آئینی یا غیر قانونی ہیں، لیکن بھتہ ہے، ایزی منی ہے، ایف بی آر کی کارکردگی کو بہتر نہیں بنانا، چوری چکاری کو نہیں روکنا، بدعنوانی کو نہیں روکنا، اور سارا بوجھ مڈل کلاس تنخواہ دار طبقے اور عام آدمی پر ڈالنا ہے۔ تو اس پر ہم نے ساری بات کی ہے، تو ہمیں یہ عندیہ دیا پرائم منسٹر نے کہ بجلی کے نرخوں میں رعایت کے لیے وہ آئی پی پیز کو انگیج کریں گے اور ان کو یہ سارے واسطے دیں گے کہ وہ بھی اب اپنے منافع میں تھوڑا سا نقصان کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، 25-30 سالوں سے اس پہ منافع ہی منافع کما رہے ہیں، تو یہ والی بات بھی ہوئی ہے۔ پھر لاپتہ ہمارے ساتھیوں کی بھی ہم نے بات کی، بازیابی کی۔ اچھا، تو یہ مین ایجنڈے مین ایجنڈاز کی آپ نے بات کی، اور آپ نے جو پہلے میرے ساتھ ڈسکشن میں لائے ہیں آپ، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں فاروق ستار صاحب۔ بلدیاتی نظام کی آپ نے جہاں بات کی ہے، ہم نے کراچی کے اندر اسپیسیفکلی دیکھا، اور پچھلے کچھ شوز میں ہم کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ بات بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ایک بہت بڑا صوبہ ہے، ایک بہت بڑا رول ہے اس کا اکانومی کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی کراچی جو شہر ہے اس کے مسائل اٹسیلف بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم بارش کے پانی کی بات کر رہے ہیں، بجلی کے مسئلوں کی بات کریں، انفیکٹ جو آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس سے کراچی والے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں۔ اگر ہم بلدیاتی نظام کا جس کا آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ جو ہرڈلز ہیں ان کو ختم کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے جو گراس روٹ لیول پر کراچی کے، اگر میں اس پہ ایک شہر کی بات کر رہی ہوں، ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر لیا جائے تو چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں؟ اور وہی بات ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں وہ ایک سیاست کا اندر ایک ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور وہیں سے آگے بڑے بڑے لیڈر نکلتے ہیں جو انگیج رہتے ہیں حلقے کی سیاست میں۔ دیکھیں، جب میں میئر تھا آج سے بہت تقریباً 2.5-3 دہائی پہلے، بہت کم عمری میں، تو اس وقت 33% وہ اختیارات تھے جو 140 یہ کہتا ہے دینے چاہیے، جو کہ وقتاً فوقتاً صوبائی حکومتوں نے غصب کر لیے ہیں، ودرا کر لیے، لے لیے۔ مرکز سے 18ویں ترمیم نے انہیں اختیارات دیے، اور جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں نظام تھا یا تھوڑا بہت ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی تھا، تو 33% اختیارات تو میرے پاس تھے۔ یہ تو اب میری کارکردگی دوسرے میئر سے تھوڑی بہتر تھی، مجھ سے پہلے کے میئر سے تھوڑی بہتر تھی۔ پھر مصطفیٰ کمال جو میئر آئے ایم کیو ایم کے، انہوں نے تو ریکارڈ توڑ دیے، کیونکہ مشرف صاحب نے انہیں 300 ارب کے وسائل بھی دیے 5 سالوں۔ اچھا، یہ صرف کراچی کو نہیں، پاکستان کے سارے شہروں، بلدیاتی اداروں، مقامی حکومت کو یہ وسائل اختیارات دیے گئے۔ تو جب دیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ پھر ترقیاتی کاموں کے جادو جو سر چڑھ کر بولا، اور انڈر پاسز سے لے کر بائی پاسز سے لے کر جو ریکارڈ ترقیاتی کام، چھوٹی گھریلو صنعتیں، ان کے زون بنائے گئے، لوگوں کو نئے نئے روزگار دیے گئے۔ تو میرے خیال میں سڑکوں کی حالت دیکھیں، نکاسی آپ، اچھا 10 کروڑ گیلن اضافی پانی مصطفیٰ کمال لائے K3 جو نیا پانی آیا، 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی میرے زمانے میں K2 سے آیا۔ 3 ٹریٹمنٹ پلانٹیں نکاسی آپ کے، 2 پہلے لگے تھے، تیسرا میرے زمانے میں لگا، اور سب چلتے تھے۔ آج وہ سارے پلانٹ بند ہیں، پانی جو ہے وہ 1200 ملین گیلن، 1200 یعنی 120 کروڑ گیلن یومیہ کی ضرورت ہے کراچی کو، اور مل رہا ہے 55 یا 60 کروڑ گیلن مل رہا ہے۔ تو وہ بھی پھر چوری ہوتا ہے، اس میں جو ہائیڈرنٹ ہے، جو ٹینکر مافیا ہے، اس کی ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے زمانے میں کنٹرول تھی اور ہم نے ایمانداری دیانتداری سے کام کیا اور لوگوں کو سرو کیا، تو اس زمانے میں کچرا بھی وقت پر اٹھتا تھا، اس کا بھی ایک نظام بنا ہوا تھا کہ کچرا گاڑیاں جو ہیں وہ
ڈمپنگ اسٹیشن پر جاتی تھی. تو ایک مؤثر بلدیاتی نظام کا تصور پوری دنیا میں جہاں ہے, چاہے وہ ترقی یافتہ دنیا ہو یا ترقی کرنے والی دنیا, تو دونوں میں آپ دیکھ لیں تو جب یہ نظام تھا, اس کا کچھ اسٹرکچر اور اختیارات وسائل تھے, تو آپ دیکھیں گے لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے, چاہے میرے زمانے میں یا مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں. لیکن اس کے بعد جب یہ اختیارات لے لیے گئے, واٹر بورڈ پارک ہو گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, فراہمی یاب اور نکاسی یاب, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کچرا اٹھانا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, وہ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چلا گیا. ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ, تعمیرات, ماسٹر پلان کسی شہر کا, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چلا گیا, صوبائی حکومت کے پاس چلا گیا. تو بتائیں میئر تو ڈمی ہے. اب یہ میئر مرتضیٰ وہاب تو ان کے اپنے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی سوتیلوں کا سلوک ہو رہا ہے. وہ اختیارات انہیں بھی نہیں ہیں, وہ وسائل ان کے پاس بھی نہیں ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی اس کے علاوہ چارہ نہیں کہ وہ کیمرہ لے کے کھڑے ہو جائیں, ٹک ٹاک بنائیں, اور جو شارع فیصل ہے, جو ذرا بہتر اچھی سڑکیں ہیں, تو بارشوں میں انہیں دکھا دیا جائے اور لوگوں کو جھوٹی تسلی دے دی جائے. جبکہ اندرون شہر جو علاقے ہیں مختلف, اگر وہاں جا کے دیکھیں سڑکوں کا پہلے بھی برا حال تھا, اور یہ جو بارشیں ہوئی ہیں تھوڑی ریکارڈ توڑ, تو اس نے تو مکمل تباہی بربادی کا منظرنامہ وہاں قائم کر. تو اب یہ ساری اربن جو ہے وہ فلڈنگ, یہ اصطلاح آپ نہیں سنتے تھے, موسموں کی تبدیلی, کلائمیٹ چینج کے خطرات سر چڑھ کر بول رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں غور سے تو ہماری جو خوراک ہوگی, فصلیں ہوں گی, وہ تباہ ہوں گی, شہر کے شہر تباہ ہوں گے. یہ ساری سائنسدانوں جو ماہرین آبیات ہیں, یہ ان کے جو آبی ماہرین, اور سر ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ماضی میں یہ جو سائیکلونز یا یہ کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بارشوں نے جتنا ایکسپوز کیا ہے انفراسٹرکچر یا ہمارے سسٹم کو, کہ کتنا مخدوش ہو چکا ہے یہ. اور یہ تو اللہ کی ہم سمجھے بلیسنگ ہی ہے کہ سائیکلون ہر بار رخ موڑ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اگر یہ کراچی کو خدا نخواستہ ہٹ کرتا ہے تو ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جو ہمارے اسٹرکچر میں آلریڈی فلاز موجود ہیں. جنہوں نے بھی بہت لائٹلی لیا, جو ماحولیات کے ماہرین نے ان کی اس پریڈکشن کو جو 30 سال پہلے کی گئی تھی, ایک فلم آئی تھی اس زمانے میں جو وائس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, انہوں نے سیاست چھوڑ دی اسی کے لیے کہ اگر جب تک ہم شجرکاری نہیں کریں گے اس واحد قرۂ ارض کو, یعنی پلانٹ سیارے کو, جہاں زندگی, آباد نباتات ہو, حشرات جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں, جانور ہوں, انسان ہوں, اگر وہ بستے ہیں تو اسی زمین پر بستے ہیں نا. اب یہ ہم نے اتنے وسائل قدرتی استعمال کر لیے ہیں, اس سے اتنے ماحولیات میں آلودگی ہو گئی ہے, جو جسے کہتے ہیں کہ سمندری آلودگی کو دیکھ لیں, اس سے ماہی جو حیات ہے, مچھلیاں, جھینگے, وہ ان کی وہ افزائش نسل اس طرح نہیں ہو رہی ہے جو ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی تھی. جو ہم پانی, جو انڈسٹری کا پانی, ویسٹ واٹر ہم ڈالتے ہیں اور ٹاکسک پانی ڈالتے ہیں, اسی طریقے سے پھر وہ ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی ہمارے بند ہیں, پھر کچرا وقت پر نہیں اٹھتا اور جگہ جگہ اس کچرے کو بھی جلا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری اگر صورتحال, پھر پانی کو بھی ہم اس طرح سے صاف پانی لوگوں کو پینے کا نہیں مل رہا, اس میں آلودہ ہوتا ہے, وہ نکاسی آب اس میں کہیں کہیں مل جاتا ہے. تو ہمارا پورا انفراسٹرکچر, پھر ہمارا جو انتظامی بلدیاتی اداروں کا جو نظام ہے کہ خود مختاری نہیں ہے وہی. تو اگر یہ آرٹیکل 140 پر عمل درآمد ہو اور جو ہم نے آئینی ترمیمی بل دیا, یہ صحیفہ یقین مانے یہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہے. اچھا, آپ نے مسائل کے حل کے حوالے سے بات کی ستار صاحب, تو میں چونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ 5 کو ایسی چیزیں, یہ تو آپ نے اپنے مطالبات جو ڈسکشن کے پوائنٹرز تھے وہ ہمارے سے شیئر کیے, کیا ایسی چیزیں ہیں 5 چیزیں جو ہم کراچی میں یا کر دیں, بہتر کر دیں, تو ہمارے جو کراچی کے مسائل تو حل ہوں لیکن اس سے ملک کا بھی کچھ بہتر ہو جائے, کیونکہ کراچی ظاہر ایک ہب تو ہے. میں اصل میں پورے ملک کی بات کر لیتا ہوں. ایک تو یہ ایم کیو ایم کا آئینی ترمیمی بل ہے, یہ آپ کے 130 شہروں اور ضلعوں کو پورے ملک بھر میں ترقی کا انجن بنا دے گا. میئر, اس کی کونسل اور وہاں کے عوام پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. اور جو بنیادی مسائل ہے اور جو ٹیکس ہے, اگر وہ براہ راست مرکز سے آ جائے گا, اور جو صوبوں نے بھی بہت سے جیسے موٹر وہیکل ٹیکس یہ زبردستی غصب کر لیے ہیں, یہ سارے وسائل بلڈنگ کنٹرول کے, ماسٹر پلان کے, یا اگر بلدیات کو دے دیے جائیں تو میرے خیال میں ہمارے آدھے مسائل تو یہ ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل سے حل ہو سکتے ہیں. ایک مؤثر, با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام. دوسرا اکانومی کا ریفارمس ہے, اس میں آپ کو آمدنی پر ٹیکس لگانا ہے, نہ کہ کنزیومر پر, صارفین پر, کہ آپ کوئی چیز خرید.
सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी शरह कम होनी चाहिए। 17% नहीं, बिजली तेल गैस की कीमतों को आधा करें, रिस्क लें, जुआ खेलें। आप उसके जब वडेरों जागीरदारों की वो आमदनी जिस पर कोई टैक्स नहीं है, इस्तिस्ना है, वो लगाएं। 400 अरब रुपए आपको वहाँ से मिलते हैं। वेल्थ टैक्स लगाएं, भाई जिसके पास 4 मकान है, 6 मकान है, और जिसके पास बैंक बैलेंस भी अगर आप उसके देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए जिनके बैंकों में भी पड़े हुए हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं फिर उनके इतनी उनके अमलाक है ज़्यादा, तो दौलत पर टैक्स लगाएं, अमलाक बड़ी बड़ी अमलाक पर लगाएं, जायदादों पर लगाएं, और आमदनी पर टैक्स लगाएं, ना कि गरीबों पर, तनख्वाहदार तबके पर, मिडिल क्लास पर, उन पर टैक्स, उनके ऊपर शरह, इनकम टैक्स की शरह भी कम होनी चाहिए। तो ये जो है दूसरा पॉइंट। और तीसरा, सियासी जमातें अपने सिलेक्शन को सही कर लें। वो ये कि भाई अब नौजवानों के देखें ना, हर किसी जमात में 50+, 60+, कई जमातों में 70+ हो गई हमारी लीडरशिप, क़यादत, एजिंग है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को नहीं लाएंगे, तो MQM ने तय किया कि 1 साल में हम अपनी तंजीम में भी 50% से ज़्यादा ओहदों पर इंशाअल्लाह 35 साल से कम उम्र के हमारे नौजवान बेटे बेटियां होंगे। और इसी तरीके से जो इंतखाबात होंगे अगले बल्दियाती या जो भी या सूबाई कौमी, उसमें भी हम 35 साल से कम उम्र के नौजवानों बेटे बेटियों को 50% 2 पॉइंट्स बता दें। मेरा टाइम खत्म हुआ है, मैंने ब्रेक लेनी है। आप बाकी जो हमारे पॉइंटर्स 2 रह गए, जल्दी से बता दें। कौन से पॉइंट? जो आखिरी 2 पॉइंट आप बता रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, क्विकली बता दें, मैंने ब्रेक लेनी है। देखिए, आखिरी 2 पॉइंट तो फिर यही हो सकते हैं ना कि जो छोटी और घरेलू सनतें हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए। और डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com